کبھی نبی علیہ السلام کا دیدار ہوتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں 100 مرتبہ اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے یہ واقعہ لکھا ہے. بشارتیں ہوتی ہیں، نیک لوگوں کی زیارتیں ہوتی ہیں. چنانچہ البدایہ والنہایہ میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھا اور فجر کی نماز ان کے پیچھے ادا فرمائی. جب نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو اس کے بعد آپ مصلی پر بیٹھ گئے مقتدی لوگوں کی طرف رخ فرما کر. اتنے میں ایک عورت آئی اور اس نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں کھجوریں پیش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں قبول کر لیں اور ان میں سے 2 کھجوریں آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیں. جب انہوں نے خواب میں لے کے کھائیں مزہ بھی آیا اور آنکھ بھی کھل گئی. اب حضرت اللہ عنہ بڑے خوش. دور فاروقی تھا، عمر اللہ عنہ کا خلافت کا زمانہ تھا. بڑے خوش کہ بھائی آقا کا دیدار ہوا اور خواب میں آقا سے نعمت کھانے کو ملی. تہجد کا وقت تھا، خیر فجر ہو گئی تو یہ آئے نماز پڑھنے مسجد نبی میں. اللہ تعالیٰ کی شان کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے نماز پڑھائی اور نماز میں وہی صورتیں پڑھی پہلی اور دوسری رکعت میں جو خواب میں نبی علیہ السلام نے پڑھی. اور اس کے بعد وہ مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے. فرماتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ خواب کتنا سچا نکلا. ایک عورت ایک تشتری میں کھجوریں لے کے آ گئی. امیر المومنین قبول فرما لی تھی. کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھجوریں لے لی اور ان میں سے 2 کھجوریں مجھے دے دی. بھائی علی آپ بھی کھا لیجئے. کہنے لگے میں نے کھائی تو بڑی مزیدار تھی، میرا جی چاہ کے اور کھاؤں تو میں نے کہا امیر المومنین مجھے کچھ اور بھی دے دیجئے. تو کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ دیکھ کر مجھے مسکرائے، فرمانے لگے بھائی علی اگر آپ کو نبی علیہ السلام نے خواب میں اور دی ہوتی تو میں بھی آپ کو اور دے دیتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں امیر المؤمنین کی فراست اور کشف کے اوپر حیران رہ گیا. چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ کا یہ ایک واقعہ ہے. ایک مرتبہ یہ سوئے ہوئے تھے، اچانک اٹھ بیٹھے اور اچانک اٹھ کر فرمانے لگے کہ یہ بنی امیہ کا زخمی کون ہے؟ یہ بنی امیہ کا زخمی کون ہے جو عمر سے پیدا ہوگا، اس کا نام بھی عمر ہوگا، وہ عمر کی سیرت پر چلے گا اور زمین کو عدل سے بھر دے گا. اب سب لوگوں نے یہ بات سنی کہ عمر لانا نے یہ خواب دیکھا. یہ خواب ان کی اولاد میں چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے اپنے بیٹے عاصم رحمت اللہ علیہ، جو عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے عاصم، ان کا نکاح ایک لڑکی سے کیا تھا جس نے دودھ میں پانی ملانے سے انکار کر دیا تھا. مشہور واقعہ ہے. ان کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام لیلا تھا، لیکن بعد میں وہ ام عاصم کے لقب سے مشہور ہو گئی. اس ام عاصم کو اللہ نے ایک بیٹا دیا، اس نے اس کا نام عمر رکھا. یہ بچہ بھی چھوٹا تھا، چلتا پھرتا تھا کہ ایک دن والدہ سے نظر بچا کے یہ استبل میں نکل گیا جہاں گھوڑے بندھے ہوتے ہیں. تو جیسے ہی گیا ایک گھوڑے نے اس کو جو پیچھے سے لات ماری تو اس کے پیشانی پہ لگی تو ماتھے سے خون آ گیا، گرا. ماں بھاگی، ماں نے بھی اس کو جو ہے وہ سینے سے لگایا، اس کا خون صاف کیا. پھر اس کا والد آ گیا عبدالعزیز. تو والدہ جو تھی وہ ان سے خفا ہونے لگی کہ آپ گھر پہ کوئی باندھی دے دیں، کوئی نوکری دے دیں جو بچے کو ہی سنبھال لیا کرے، ہم بچے کی پرورش صحیح نہیں کر سکتے. تو ان کے والد نے کہا کہ ناراض نہ ہو، میرا دل کہتا ہے کہ میرے اس بچے کا نام عمر بھی ہے
یہ خاندان عمر میں سے بھی ہے اور اس کے چہرے پہ اللہ نے زخم بھی لگا دیا، مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا جانشین بنے گا۔ اور اللہ نے ان کی بات سچ کر دی، یہ عمر بڑے ہو کر عمر بن عبد العزیز بنے اور انہوں نے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا دیکھا ہوا خواب 100% سچا ثابت ہو گیا۔